ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ربنا ولا تحمل علينا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ سوتے ہوئے گھروں میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کو پڑھنے کا حکم دیا ہے. روزانہ بستر پہ جاتے ہوئے، لیٹتے ہوئے، سوتے ہوئے انسان اس عقیدے کے ساتھ، اس نظریے کے ساتھ وہ سوتا ہے ربنا ولا تحملنا. یہ دعا بھی ہے، درخواست بھی ہے، پکار بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ عقیدہ ہے، سب سے بڑھ کر عقیدہ ہے. ربنا ولا تحملنا، اے ہمارے خالق و مالک، اے ہمارے رازق و مشکل کشا حاجت روا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس بوجھ کو اٹھانے کی ہم میں ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، دینی اعتبار سے بھی، دنیاوی اعتبار سے بھی، مالی اعتبار سے بھی، جانی اعتبار سے بھی، جسم کے اعتبار سے بھی اور روح کے اعتبار سے بھی. اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس بوجھ کو اٹھانے کی ہم میں ہمت نہیں ہے، طاقت و صلاحیت نہیں ہے. واعف عنا، اللہ جو دن میں گزار چکا ہو، طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک، غروب آفتاب سے لے کر بستر پہ لیٹنے تک، اگر مجھ سے کسی قسم کی کوئی کوتاہی، سستی، کاہلی، غفلت، گناہ، خطا اگر ہو گئی ہے، اللہ میں کھاتا کلیئر کر کے سونا چاہتا ہوں، کھاتا کلیئر کر کے سونا چاہتا ہوں. کیوں؟ اللہم باسمک اموت و احیا، یا اللہ تیرے نام کے ساتھ، تیرے نام لے کر مرتا بھی تیرے نام لے کر اور زندہ بھی تیرے نام لے کر ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں النوم اخو الموت، نیند موت کا بھائی ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی کیا کرتے تھے اللہم ان امسکت نفسی فاغفر لها وارحمها وان ارسلتها فاحفظها كما تحفظ به عبادك الصالحين. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے
ہم عقائد و نظریات خطبات جمعہ میں انہی دعاؤں کو ٹچ کیا جائے جو روز مرہ کی بنیاد پہ ہم میں سے بہت سے دوست احباب پڑھتے تو ہے لیکن سمجھے بنے، اکثریت وہ ہے جو پڑھتے ہی نہیں، اور بہت کم لوگ پڑھتے ہیں لیکن سمجھے بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ثابت کوئی دعا ایسی نہیں ہے مگر ہر دعا عقائد پر، عبادات پر، اخلاقیات پر، ہمارے عقائد و نظریات کو راسخ و پختہ کرتی ہے وہ دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے معنی فضول لا یعنی قسم کی آپ علیہ السلام نہ گفتگو کیا کرتے تھے، نہ آپ ایسے جملوں کو ادا کرنے کا حکم دیا کرتے۔ آپ نے جن جن جملوں کو جس وقت ادا کرنے کا حکم دیا ہے اس کا اس ٹائم سے، اس وقت سے اور انسان کے عقیدہ اور منہج سے گہرا ربط ہے، گہرا تعلق ہے۔ تو پیارے پیغمبر دعا کیا کرتے تھے، اللہم ان امسکت نفسی، اے اللہ اگر نیند کی حالت میں تو نے میری جان لے لی، میری روح قبض کر لی۔ کتنے لوگ ہمارے معاشرے میں رات کو صحیح سلامتی کے ساتھ وہ سو گئے لیکن نیند ہی میں ان کی جان نکل گئی اور روح نکل گئی، موت ان پر آ گئی۔ تو دعا کیا ہے؟ اللہم ان امسکت نفسی، اے میرے مالک اگر نیند کی حالت میں، خواب کی حالت میں اگر تو میری روح قبض کر لے فاغفر لها وارحمها، اللہ اسے بخش دے، اللہ اس پر رحم ہوگا۔ وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اگر تو دوبارہ زندگی عطا فرمائے فَاحْفَظْهَا كَمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، اللہ میری روح کی، میری جان کی، میری اسی طرح حفاظت کرنا جس طرح تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے نام الحفیظ، حفاظت کرنے والا، حفاظت کرنے والا بھی اللہ ہے۔ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام قرآن مجید میں سے جو سوتے ہوئے، سونے کا جو اذکار میں جو حصہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے مقرر کیا اللہ کے حکم سے، وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں بھی ہیں۔ وَاعْفُ عَنَّا، اللہ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر بستر پہ لیٹنے تک ہم سے اگر کسی قسم کی کوئی غفلت، کوئی گناہ، کوئی خطا اگر ہوئی ہے، وَاعْفُ عَنَّا، اللہ معاف کر، وَاغْفِرْ لَنَا، درگزر کر دے، اللہ درگزر کر دے، وَاغْفِرْ لَنَا، اے اللہ تو ہمیں بخش دے۔ یہ موت کی تیاری ہے، یہ فکر آخرت ہے۔ وَارْحَمْنَا، اللہ تو رحمان ہے، اللہ ہماری حالت پہ رحم فرما دے۔ کیوں؟ أَنْتَ مَوْلَانَا وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا، یہ 4 قسم کی مطالبات سوتے ہوئے ہم اپنے اللہ سے کر کے سوتے ہیں۔ وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ، پہلا مطالبہ یہ ہے اللہ ہم پر وہ بوجھ، وہ مصیبت، وہ آزمائش، وہ امتحان نہ ڈال جس آزمائش کو، جس امتحان کو، جس مصیبت کو، جس بوجھ کو میں اٹھا نہیں سکتا۔ وَاعْفُ عَنَّا، دوسرا مطالبہ ہم یہ کر کے سوتے ہیں اللہ درگزر فرما دے۔ کیوں؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی،
حضرتنا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مطالبے پہ تو یہ دعا سکھلاتے ہیں اللہم انک عفو، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام العفو۔ اگر جب آپ اپنے کسی غلطی پہ کسی گناہ پہ درگزر کے اگر آپ درخواست کرنا چاہیں تو یہاں پر اللہ کا نام العفو کو بطور وسیلہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے وسیلے سے اللہ سے مانگا۔ جس وسیلے کے ہم قائل ہیں ان میں سے ایک اسماء اللہ الحسنى۔ اگر غلطی ہو گئی ہے، غفلت ہوئی ہے، سستی ہوئی ہے، خطا ہوئی ہے، اور آپ چاہتا ہے میری اس خطا پر، میری اس غلطی پر، میرے اس گناہ پر میرے رب درگزر کر دے، تو آپ اس دعا کو کثرت سے پڑھیے سمجھ کر اللہم انک عفو، اے اللہ تو العفو ہے، درگزر کرنے والا ہے، فاعف عنی، اے اللہ مجھ سے درگزر فرما، واغفر لنا، اے اللہ مغفرت کا پروانہ بھی جاری کر دے۔ کیوں؟ کیونکہ تو الغفار، الغفور اور غافر تو ہے۔ غفار، غفور، غافر، یہ بھی اللہ کے ناموں میں سے نام ہے، بہت زیادہ بخشنے والا، گناہوں کو بخشنے والا۔ غفار بھی تو ہے، غفور بھی تو ہے، غافر بھی تو ہے، اللہ معاف کر دے، بخش دے۔ وارحمنا، اللہ ہماری حالت پہ رحم کر دے، کیوں؟ تو رحمان بھی تو ہے، رحیم بھی تو ہے، رحمان تو ہے، رحیم تو ہے، اللہ رحم بھی فرما، کیوں؟ انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے۔ مولا عربی زبان میں دوست کے لیے بھی مولا استعمال ہوتا ہے، وارث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اسی طرح مددگار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ آئیے قرآن مجید سے ذرا ہم اس بات کی طرف توجہ دیتے ہیں وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِن مَوَالِيَ، ہر ایک کے لیے وارث مقرر کر دیے۔ موالی کا معنی، مولا کا معنی وارث، یہاں پہ قرآن مجید نے مولا کا معنی وارث کا استعمال کیا ہے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا۔ سیدنا زکریا دعا کرتے ہیں وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، مجھے قرابت داروں سے ڈر ہے، مِن وَرَائِي میرے بعد، تو لہذا وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری گھر والی، میری زوجہ، میری اہلیہ بانجھ ہو چکی ہے، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، اللہ تم میرے لیے اپنی طرف سے کوئی دوست، کوئی ولی، کوئی وارث ہے، يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا، وہ میرا وارث بنے گا، آل یعقوب کے وارث بنے گا، وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا، اللہ اسے دینے کے بعد اسے ایسے بنا دے جس سے تو راضی ہو۔ یہاں پر وراثت سے مراد انبیاء کی وراثت علم ہوتا ہے۔ العلماء ورثة الانبیاء وان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر۔ انبیاء
اپنی وراثت میں دینار و درہم چھوڑ کر نہیں جاتے، انبیاء اپنی وراثت میں علم چھوڑ کر جاتے ہیں. اسی لیے علماء انبیاء کے وارث ہے. یہاں پر جناب زکریا اور جناب یعقوب علیہ السلام کے درمیان کئی صدیاں آئی ہے، اور کیا فرماتے ہیں؟ یریثنی ویرث من آل یعقوب، وہ میرے علم کے بھی وارث بنے اور آل یعقوب جو علم چھوڑ کر گئے اس کے وارث بنے. اس لیے میں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے. حضرات صحابہ پہ اعتراض کرنے والے وہ یہ اعتراض کرتے ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے پیغمبر علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد جب وراثت مانگنے کے لیے جناب صدیق اکبر کے پاس آئی، صدیق نے وراثت نہیں دی. حقیقت یہ ہے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ شرعی مسئلہ سمجھایا. پیارے پیغمبر علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے میں نے سنا ہے انبیاء کسی کے وارث نہیں ہوتے. ما ترکناہ فہو صدقہ، جو کچھ ہم چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہے. وراثت میں جہاں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ حدیث سنا کر جناب صدیق اکبر نے وراثت میں حصہ نہیں دیا، وہاں جناب صدیق اکبر نے اپنی بیٹی اپنی صاحبزادی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی حصہ نہیں دیا، کیونکہ سیدہ عائشہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے. بات میں یہ کر رہا تھا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، صرف یہ سمجھانا مقصود تھا. مولا بنانا قرابت دار کے بھی قرآن نے استعمال کیا. ذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ. یہاں پر اللہ رب العالمین نے مولا کو بمانے دوست کا استعمال کیا. ذالک یہ بات اس لیے ہے بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ دوست ہے کن کا؟ ایمان والوں کا. وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، اور کافروں کا کوئی دوست کوئی مددگار نہیں. اسی طرح مولا بمانا دوست کا عام دوست کا بھی قرآن مجید نے استعمال کیا ہے. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ينصرون، قیامت کے دن کوئی دوست کسی دوسرے دوست کا کام نہیں آئے. کوئی دوست کسی دوسرے دوست کا کام نہیں آئے. تو قرآن مجید نے مولا بمانا مالک، انت مولانا، یہ دعائیں ہم تجھ سے اس لیے کرتے ہیں کیونکہ تو مالک ہے. مالک ملازم کو دے سکتا ہے، خالق مخلوق کو دے سکتا ہے. اللہ یہ چار مطالبات ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، یہ پہلا مطالبہ. واعف عنا دوسرا مطالبہ. واغفر لنا تیسرا مطالبہ. وارحمنا یہ چوتھا مطالبہ. ہم صرف تجھ ہی سے کیوں کہتے ہیں انت مولانا، اس لیے کہتے تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا مولا ہے، مددگار ہے، مالک ہے، تو ہی خالق ہے. تیرے پاس صحت کے خزانے، اولاد کے خزانے، دولت کے خزانے، اطمینان و سکون کے خزانے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ سارے خزانے تیرے پاس ہے. تو مالک ہے، تو رازق ہے، اس لیے تجھ سے یہ چار مطالبات تجھ سے کر کے سوتا ہوں. فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اللہ ہمارا پایا، ہمارا واسطہ دنیا میں انکار کرنے والوں کے ساتھ ہے، کفر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تیری صفات کے انکار کرنے والے، تیری الوہیت کے انکار کرنے والے، تیری ربوبیت کے
تیری عبادت کی انکار کرنے والے، تیری وحی کا انکار کرنے والے کافروں سے ہمارا مقابلہ ہے۔ فانصرنا، اے اللہ تو ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، کافر قوم پر تو ہماری مدد فرما۔ تو قرآن مجید نے مولا بمانا مالک کے، مولا بمانا وارث کے، مولا بمانا قرابت دار کے، مولا بمانا مددگار کے، مولا بمانا دوست کے قرآن مجید نے استعمال کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق فرمایا تھا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ مولا بمانا دوست لیا جائے تو اس صورت میں پیارے پیغمبر کے زمانے سے لے کر قیامت قائم ہونے تک تمام اہل ایمان اس معنی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جناب علی کے دوست بن سکتے۔ اگر مولا بمانا رافضی جو مانا لیتے ہیں تو ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مولا بمانا حاکم، مولا بمانا خالق، مولا بمانا مالک کے وہ رہتے ہیں، اگر یہ مانا لیا جائے سن 35 سے لے کر سن 40 تک جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ بطور حاکم رہے تھے۔ کتنے سال؟ 5 سال۔ اگر مانا اہل سنت والا لیا جائے، من کنت مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں۔ اب یہاں پر بھی رافضی اور نیم رافضی اس لفظ سے بھی غلط تشریح کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ حدیث پہ غور کریں، من کنت مولا ہوں، جس کا میں مولا۔ پہلے کون ہے؟ پیارے پیغمبر، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ کیا خیال ہے؟ کیا آپ نے کسی رافضی نیم رافضی کو مولا محمد کہتے ہوئے سنا ہو؟ کیوں نہیں کہتے؟ سوال یہ حدیث میں پہلا کیا؟ من کنت مولا، جس کا میں مولا ہوں۔ کون کہنے والا کون ہے؟ پیارے پیغمبر، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا۔ کبھی کسی کو سنا ہے جو مولا محمد کہتے ہوئے، مولا ابو بکر کہتے ہوئے، مولا عمر کہتے ہوئے، مولا عثمان کہتے ہوئے؟ پھر آگے چلیے، اللہم والی من والا۔ اگر یہاں پہ مولا بمانا حاکم لے تو کیا بنے گا مانا؟ اللہم والی من والا، اے اللہ تو اس کو حاکم بنا دے جس کو علی حاکم بنا دے۔ جو علی کو حاکم بناتا ہے تو کس کو حاکم بنا دے؟ اللہ کو۔ تو یہ جملہ ادا کرے، اسلام میں رہے گا، اللہم اے اللہ والی تو حاکم بنا دے، من والا ہوں جو علی کو حاکم بنا دے۔ سمجھا رہے؟ دعا کیا ہے مولا بمانا؟ قرآن مجید نے کئی معنوں کے لیے استعمال کیا اور صحیح معنی کیا ہے؟ دوست ہے۔ اللہم والی من والا، اے اللہ تو اسے دوست بنا دے جو علی کو دوست بنا دے۔ وعادی من علا، اے اللہ تو اس سے دشمنی کرے جو جناب علی سے دشمنی۔ اگر مولا بمانا حاکم لیا جائے تو کیا ہوگا؟ اللہم والی من والا، اے اللہ تو اسے حاکم بنا جو علی کو حاکم بناتا ہے۔ کوئی اللہ سے یہ مطالبہ کرے، اے اللہ تو اس کو اپنا حاکم بنا دے جو علی کو حاکم بنا دے۔ یہ ترجمہ ان کا ہے، اور صحیح ترجمہ کیا ہے؟ اللہم
والی من والا، اے اللہ تو اسے دوست بنائے جو علی کو دوست بنائے۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ سے دوستی، ان سے محبت، ان سے مودت ہمارے ایمان کا بھی حصہ ہے، اور ہم اپنی نماز کو بھی نامکمل سمجھتے ہیں جب تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر صلاۃ و سلام نہ بھیجیں۔ اچھا، بعض لوگ اس حدیث سے یہ استدلال دیتے ہیں یہ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اعلان کیا۔ کیا خیال؟ اسی حدیث کو غور کریں، من کنت مولاہ، اگر یہاں پہ مانا خلیفہ لیا جائے، مولا مانا خلافت کی وصیت مانا جائے، تو کیا خیال ہے؟ کیا پیارے پیغمبر علیہ السلام کسی کا خلیفہ ہے؟ من کنت مولاہ، جس کا میں خلیفہ، فعلی مولا، علی بھی اس کا خلیفہ۔ اسی طرح کیا پیارے پیغمبر علیہ السلام کی موجودگی میں کوئی پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حکمرانی میں کوئی شریک ہے جس کا میں حاکم ہو، اس کا علی بھی حاکم ہے، یعنی کا ہوگا۔ اگر اس کو خلافت کا معنی لیا جائے تو یہ عقیدہ بھی بنانا پڑے گا پیارے پیغمبر آخری پیغمبر اور رسول کے خلیفہ تھے، آخری پیغمبر اور رسول نہیں تھے۔ اگر اس کو وسیع کا معنی لیا جائے تو پیارے پیغمبر علیہ السلام خود کسی کے وسیع تھے، یعنی پیارے پیغمبر کو کسی اور نے وصیت کر کے نبی اور رسول مقرر کی۔ یہ وہ غلط مفاہیم ہے جو جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کے عنوان سے پھیلائے گئے، اور جو لوگ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مولا کہتے ہیں وہ حاکم کہتے ہیں۔ آج بھی جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے حاکم ہے، نظام چلانے والا، زندگی اور موت کا مالک جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق 4 قسم کے نظریات دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ ایک، جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مخلوق کی حیثیت سے اٹھا کر خالق کی حیثیت میں داخل کرتے ہیں، اور وہی لوگ مولا بمانا حاکم کے، اور وہی لوگ یا علی مدد، یا علی مشکل کشا، یا نادی علی مظہر العجائب تجدہ لک عونا فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بولایتک بعظمتک یا اللہ وبنبوتک یا محمد وبولایتک یا علی۔ نادی علی، پکار علی کو، کون علی؟ مظہر العجائب، یہ عجیب قدرتوں کا مظہر، منبع، سرچشمہ علی کو پکار۔ تجدہ لک عونا فی النوائب، علی ہر آزمائش پہ، تیری مصیبت پہ تیری مددگار تو پائے گا۔ اگر یہ بات درست ہوگی، کرم و بھلا میں جناب حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کے لیے کیوں نہیں پہنچے؟ کل ہم وغم سینجلی، ہر قسم کی پریشانیاں، ہر قسم کے غم عنقریب دور بعظمتک یا اللہ، اللہ تیری عظمت کی وجہ سے، وبنبوتک یا محمد، اے محمد تیری نبوت کی وجہ سے، پھر وبولایتک، پھر یا علی یا علی یا علی یا علی، تیری ولایت کی وجہ سے اے علی یہ ساری مصیبتیں، ساری آزمائشیں، ساری پریشانیاں، سارے غم دور ہو۔ ایک دن کی آئے ہیں جناب علی کو الہ کہنے والے،
اور یہ الہ کہنے والے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ہی یہ لوگ پائے جاتے ہیں۔ جناب علی فرماتے ہیں لما رأيت الامر امرا منکرا عجزت ناری ودعوت قنبرا، جب میں نے معاملے کو بگڑتے ہوئے دیکھا، لوگ میرے بارے میں حد سے تجاوز کرتے ہوئے میں نے دیکھا، لوگ مجھے اللہ کے مقابلے میں الہ معبود کہتے ہوئے میں نے سنا، میں نے اپنی آگ بھڑکائی، پہلے اتمام حجت کی، ان کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی میں عبد من عباد اللہ، میں اللہ نہیں ہوں، میں اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ۔ جب وہ لوگ ان باتوں سے باز نہ آئے، فرماتے لما رأيت الامر امرا منکرا عجزت ناری ودعوت قنبرا، میں نے اپنی آگ بھڑکائی اور اپنے غلام قنبر کو حکم دے کر ان لوگوں کو میں نے آگ میں جلائی۔ جب جناب علی کو آگ میں جلا دیتے ہیں، آگے سے بدبخت کہنے لگے پہلے شک تھا اب یقین میں تبدیل ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے غلط استدلال دیتے ہوئے لا يعذب بالنار الا رب النار، آگ کے عذاب آگ کے رب کے سوا کوئی دے نہیں سکتا، لہذا علی تو نے جلا دیا ہے، اب یقین ہو گیا کہ تو اب رب ہے۔ ایک انتہا جناب علی کو رب کہنے والے اور ایک انتہا جناب علی کو کافر کہنے والے اور ایک انتہا جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق فحش گوئی کرنے والے، بازاری زبان، غیر اخلاقی زبان، اخلاق باختہ جملے کیا کرنے والا۔ ایک کو رافضی کہا جاتا ہے، ایک کو خارجی کہا جاتا ہے، ایک کو ناصری کہا جاتا ہے۔ رافضیوں کا عقیدہ یہ ہے پیارے پیغمبر کے دنیا سے رخصت ہوتے ہی سارے لوگ مرتد ہو گئے۔ ارتد الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ثلاث، ان کا دعویٰ یہ ہے رسول اللہ کے دنیا سے رخصت ہوتے ہی سب مرتد ہو گئے سوائے 3 افراد کے۔ غور کریں کون ہے وہ 3 افراد؟ سلمان فارسی، ابو ذر غفاری اور مقداد، ان کے علاوہ سب کافر۔ رافضی تمام صحابہ کو کافر سمجھتے ہیں۔ خارجی دیکھیں خوارج یہ بھی ایک انتہا ہے، وہ ان صحابہ کرام کو کافر سمجھتے ہیں جنہوں نے سن 37 ہجری میں غالباً سن 37 ہجری میں جنگ صفین میں جنہوں نے صلح کیا تھا، اس میں جناب علی، جناب ابو موسیٰ اشعری، سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدنا امیر معاویہ، سیدنا مغیرہ بن شعبہ، سیدنا عمرو بن العاص اور ان کے ساتھ دینے والے ان صحابہ کو کافر کیا۔ فرق سمجھ میں آ گیا؟ رافضی رسول اللہ کے بعد تمام صحابہ کو کافر کیا۔ خارجی واقعہ تحقیق میں جو صحابہ شامل تھے سب کو کافر سے، ان میں جناب علی بھی، امیر معاویہ بھی، جناب ابو موسیٰ اشعری بھی، عمرو بن العاص بھی، جناب علی کے ساتھ دینے والے جناب حسن حسین بھی، ان کو کافر کہتے ہیں خارجی۔ ہم خارجیوں کو بھی گمراہ فرقہ سمجھتے ہیں اور رافضیوں کو بھی گمراہ بدعتی فرقہ سمجھتے ہیں۔ تو ایک ہے ناصری جو کافر نہیں کہتے، لیکن جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بغض میں جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازیبا فحش گالیاں دیتے ہیں، یہ ناصری ہے۔ اب جو رافضی ہے وہ رافضی اپنے معیار پہ مجھے اور آپ کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رافضی اپنے خود ساختہ معیار پہ مجھے اور آپ کو توڑتے ہیں، خود
منصف ہے، خود عدالت ہے اور خود فیصلہ سناتے ہیں ہمارے بارے۔ اب ان کا معیار کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں جو زبان سے یا علی مدد نہیں کہتے، یا علی مشکل کشا نہیں کہتے، علی کے بارے میں وہی تصورات نہیں رکھتے جو ہم رکھتے ہیں، وہ جناب علی کے دشمن ہیں، وہ خارجی ہے، وہ ناصری ہے، اور ہمیں خارجیوں سے جوڑتے ہیں، ناصریوں سے جوڑتے ہیں۔ ہم خارجیوں سے بھی برات کا اعلان کرتے ہیں، ناصریوں سے برات کا اعلان۔ اب دلیل وہ کیا دیتے ہیں؟ یہ لوگ علی کو نہیں مانتے، دلیل وہ یہ دیتے ہیں اگر یہ علی کو مانتے ہوتے تو یہ ہماری طرح یا علی مشکل کشا کہتے، یا علی مشکل کشا گھروں پہ لکھتے، مسجدوں پہ لکھتے، تو لہذا یا علی مدد نہ کہنا، یا علی مشکل کشا نہ کہنا، نادی علی نہ کہنا، یہ اس بات کی دلیل ہے یہ جناب علی سے بہت عداوت، یہ وہ ان کا وہ خود ساختہ معیار ہے، اور اس معیار پہ ہم ہی توڑ کر ہماری اوپر کو یہ فتویٰ بازی کرتے ہیں، جبکہ ہمارے یہاں محبت کا کیا معیار ہے؟ وہ بھی اس بات کو اچھی طرح مانتے بھی ہیں اور وہ بھی یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں، یہ تینوں کو مانتے ہیں، علی کو نہیں مانتے، ابوبکر، عمر، عثمان کو مانتے۔ اگر غیر اللہ کے ساتھ یا عمر مدد کہنا، یا ابوبکر مدد کہنا، یا عثمان مدد کہنا اگر ہمارے معیار ہوتے، ہم اپنی تقریروں میں جس طرح وہ یا علی مدد کہتے، ہم یا ابوبکر مدد کہتے، کیونکہ ہمارا معیار ہی نہیں ہے، ہم اسے شرک سمجھتے ہیں۔ کوئی یا ابوبکر مدد کہے دنیا سے جانے کے بعد پکا مشرک ہے، کوئی یا عمر مدد کہے جناب عمر کے دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ مشرک ہے، وہ شرک کرتا ہے۔ کوئی یا عثمان مدد کہے جناب عثمان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ مشرک ہے۔ اگر یہی ہمارا معیار ہوتا، ہم تمہارے مقابلے میں یا ابوبکر مدد کہتے ہوئے تمہیں سنائی دیتے، یا ابوبکر ہمارے در و دیوار پہ لکھتے ہوئے تمہیں نظر آتے، یا عمر مشکل کشا ہماری گاڑیوں پہ، ہماری کوچھیوں پہ، ہماری مسجدوں پہ، ہمارے مدرسوں پہ جری حروف کے ساتھ لکھے ہوئے تمہیں نظر آتے۔ یہ ہمارا معیار ہی نہیں ہے۔ ہم غیر اللہ سے دنیا سے چلے جانے کے بعد ہم غیر اللہ سے مدد مانگنے کو شرک سمجھتے ہیں۔ اگر یہ ہمارے معیار ہوتے جن کو تم بھی مانتے ہم مانتے ہیں، تمہارا بھی دعویٰ ہے تم تین بابوں کو مانتے، کیا آپ میں سے کسی نے کبھی اپنی آنکھوں سے کسی دیوار پہ، ہمارے کسی مسجد کی دیوار پہ، ہمارے کسی مدرسے کی دیوار پہ، یا ہمارے کسی ساتھی کی گاڑی پر، کوچھی پر یا ابوبکر مشکل کشا لکھے ہوئے دیکھا ہے؟ یا عمر مشکل کشا لکھے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا آپ نے ہماری زبان سے یا ابوبکر مشکل کشا، یا ابوبکر مدد، یا عمر مدد، یا عثمان مدد، یا طلحہ زبیر مدد کہتے ہوئے سنا ہے؟ یہ تو ہمارا معیار ہی نہیں ہے۔ جس معیار کے ساتھ ہم ابوبکر و عمر سے محبت کرتے ہیں، اسی معیار کے ساتھ ہم جناب علی سے، حسنین کرینین سے محبت کرتے ہیں۔ وہ ہمارا معیار ابوبکر و عمر عثمان کے لیے مقرر ہے، وہی معیار ہمارے حسین کے لیے، علی بن حسین کے لیے اور پورے اہل بیت کے لیے ہمارا وہی معیار۔ ہم محبت سمجھتے ہیں ان کی سیرت کو اپنانا، ان کے نقش قدم پہ چلنا، ان کے عقیدے کو مضبوطی سے تھامنا۔
جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہماری محبت کا، ہماری محبت کا، ہماری مودت کا، ہماری پیار محبت کی جو بنیاد ہے وہ اللہ کی توحید۔ ہم جناب علی سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ اللہ کی توحید کی برکت سے۔ دنیا کا کوئی انسان، کوئی رافضی، کوئی نیم رافضی یہ ثابت نہیں کر سکیں گے قیامت تک میرے علی کبھی کسی قبر پہ مجاور بن کے بیٹھا ہو، کبھی کسی قبر والے سے مانگا ہو، کبھی کسی زندہ مردہ انسان سے وہ چیز مانگی ہو جو چیز دینے کی اس کے اندر صلاحیت ہو، طاقت ہو۔ کوئی بتا سکتا ہے؟ اگر میری اور میرے علی رضی اللہ تعالیٰ چاہتے دنیا کے سب سے عظیم قبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے نا، کیا خیال ہے؟ علی رضی اللہ عنہ مجاور بن کے مدینہ میں ہی رہتے، جناب علی کو ہمیں نہ جاتے۔ کوئی یہ کہے یہاں پر دیگر لوگوں نے جناب علی کو مجاور بن کے سجادہ نشین بن کے پیارے پیغمبر کے قبر پر رہنے نہیں دیا، تو آئیے جناب علی خود کوفہ میں شہید ہوتے ہیں۔ جناب علی کی تعلیم و تربیت یہی ہے۔ شہید ہونے کے بعد جناب علی کو دو باطل فرقوں سے جناب علی کو خدشہ لاحق تھے۔ ایک وہ جو جناب علی کو الہ اور معبود مانتے، کہیں وہ میری قبر کو مزار نہ بنائے، آستانہ نہ بنائے، اللہ کے مقابلے میں مجھ سے مانگنے کے لیے نہ آئے۔ ایک اس گمراہ فرقے سے میرے علی کو خدشہ، دوسرا میرے علی کو ان خوارج سے جو جناب علی کو کافر کہتے تھے ان سے خطرہ لاحق تھا۔ تو میرے علی نے وصیت کی کہ مجھے دفناتے ہوئے کئی قبریں بنا لینا۔ بعض عمارتوں میں 9 قبریں بنائی تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ علی رضی اللہ عنہ کی قبر کون سی ہے، تاکہ کوئی میرے علی کی لاش کے ساتھ بے حرمتی بھی نہ کرے اور کوئی میرے علی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کو آستانہ بھی نہ بتائے۔ اگر میرے علی مشکل کشا ہوتے تو میرے علی پر یہ مشکل گھڑی نہ ہوتی۔ سال پر جناب علی کو مشکل کشا حاجت روا پکارتے تھک جاتے ہیں، اور محرم کے مہینے میں آل بیت کی وہ آزمائش بیان کر کے جو دعوے ہے اس دعوے کی وہ خود نہ بھی کرے۔ سال پر جناب علی کو مشکل کشا کہتے ہوئے نہیں کرتے، اور محرم کے مہینے میں ان کو مجبور مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کرتے۔ اگر مشکل کشا ہوتے تو جناب علی اپنی آل و اولاد کی مشکل کشائی کرتے۔ مشکل کشا صرف میرے رب کی ذات ہے، حاجت روا صرف میرے رب کی ذات ہے، اور یہ وہ عقیدہ ہے جس عقیدے کو ہم نے جناب علی سے دیا۔ جناب علی سے ہمارے عقیدت کا محبت کی بنیاد اللہ کی توحید۔ جن لوگوں نے جناب علی سے محبت کے نام پہ اللہ کی توحید پہ ڈاکہ مارا، جناب علی نے انہیں جلا کے راکھ کر دیا، ان کو جناب علی کافر سمجھتے۔ قتل اس کو کیا جاتا ہے، قتل اللہ کی شریعت میں قتل کرنے کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک قصاص قتل کیا جائے، اور ایک اگر کوئی مرتد ہو اس مرتد کو قتل کیا جاتا ہے، ایک قصاص قتل کیا جاتا ہے، ایک مرتد کو قتل کیا جاتا ہے، اور ایک جو کافر جو لڑنے کے لیے اسے قتل کیا، اور ایک جو شادی شدہ زنا کرتا ہے اسے سنسار کر کے قتل کیا۔ تو جناب علی نے ان کو قتل کر کے ان کو کافر